عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جنت مرنے کے بعد ملنے والی ہے آدم کو اس میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ بات نہ قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے اور نہ دوسرے ذرائع سے کوئی ایسی کبھی بات اس کے حق میں ہے۔ قرآن میں یہ بات جیسے بیان ہوئی ہے اس سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں، یعنی جب آدم کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا، ان کو سرفراز کیا، تو اس کے ساتھ ہی ان کے لیے ایک باغ میں رہنے کا اہتمام کر دیا گیا۔ تورات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجلہ اور فرات کی وادی میں کوئی باغ تھا، اس میں مزید اس کی تصریح مل جاتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا جس طرح سے ذکر کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں اصطلاح بن جاتی ہیں تو ہم ان کو قرآن میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں اس جنت کی طرف کوئی اشارہ نہیں، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہی ہوگا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو، یعنی کسی باغ کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا کہ اس میں جا کر رہو۔ چنانچہ وہ وہاں رہے اور وہاں ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی جو چیز اب سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ اس باغ میں آپ اطمینان کے ساتھ رہیے، جو کھانا پینا ہے آپ کھائیں پیئیں، اس میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو یہ اصل میں اس آزادی کو بیان کرتے ہیں جو آزادی انہیں وہاں عطا کر دی گئی۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ اس باغ کی مزید تفصیل کی ہے سورہ طٰہٰ میں، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے ہر طرح کی معیشت کا اہتمام کر دیا گیا، نہ ان کو وہاں کوئی دھوپ کا اندیشہ تھا، نہ ان کو وہاں کوئی لباس کی اس طرح کی ضرورت تھی، نہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ وہ کھائیں گے کیا پئیں گے کیا، بلکہ ایک ایسی جگہ ان کے لیے منتخب کر دی گئی کہ جس میں اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میسر ہو گئی ان کو۔ یہ بیان کر دیا قرآن مجید نے دوسری جگہ۔ تو اس باغ میں وہ رہے۔ اب اس باغ میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ ہر چیز فراغت کے ساتھ کھائیں پیئیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر وہی اسلوب ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ باغ کا ذکر کر کے یہ کہیں گے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو آدمی کی توجہ کسی درخت کی جانب ہوتی ہے، تو لوگوں نے اس میں پھر بہت سی کیا سرائیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا یہ گندم کا درخت تھا، اور اصل میں گندم ہے جس کو کھا لینے کے نتیجے میں آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، اور بھی بہت سی اس کی تعویلات توجیحات کی گئی ہیں۔ تورات میں اس طرح کی تعبیر بھی ملتی ہے کہ یہ خیر و شر کا درخت تھا، یہ معرفت کا درخت تھا، اس طرح کی تعبیرات بھی قدیم صحائف میں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ چند باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں تو اگرچہ یہ کہا گیا یہ درخت، اور ظاہر ہے کہ جب اس سیاق میں آپ کہتے ہیں کہ یہ درخت تو آدمی کی توجہ کسی خاص درخت کی طرف بھی جاتی ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن ہی نے خاص طور پر سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ کی 120 آیت میں یہ واقعہ پھر بیان ہوا ہے، تو وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ اس طرح کا درخت نہیں ہے، یعنی انگور زیتون اس کا درخت نہیں ہے، بلکہ درخت کا لفظ یہاں مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ بات واضح کر دی ہے قرآن مجید نے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اس کو شجرۃ الخلد کہا گیا ہے، ہمیشگی کا درخت۔ تو یہ تعبیر خود بتا رہی ہے کہ قرآن گندم کا یا انگور کا کوئی پودا نہیں مراد لے رہا، یا کوئی زیتون کا اور انجیر کا پودا نہیں مراد لے رہا، بلکہ وہ ایک دوسری تعبیر اختیار کر رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی قرآن نے بیان کی ہے تصریح کے ساتھ کہ شیطان نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لیتے ہو تو اس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف یہ کہ ہمیشگی حاصل ہو جائے گی، بلکہ فرشتوں ہی کی طرح تم بھی انسانی معاملات سے بالاتر ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہیے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو مہلت دے رکھی ہے وسوسہ ڈالنے والوں کو، ترغیب دینے والوں کو، کہ وہ اپنے پیچھے لوگوں کو لے کر جائیں، لیکن بہرحال ان کو حملہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جو بجائے خود خیر ہو، یعنی اس کو وہ تزیین کر کے پیش کرتے ہیں، کسی برائی کو بھی اچھائی کر کے پیش کرتے ہیں، تب جا کر انسان اس کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ اصلاً انسان خیر کو چاہنے والا ہے، اصلاً وہ اچھائی کو چاہنے والا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے اس سے۔
پھر یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں تو اس کے کچھ نتائج بیان کیے گئے. یعنی یہاں تو یہ تفصیل نہیں بیان ہوئی، سورہ طٰہٰ میں اس کے کچھ نتائج بیان کیے گئے ہیں. یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر نمایاں ہو گئی. یعنی یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے. وَاتَّفَقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن بَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جیسے ہی وہ اس کیفیت سے باہر آئے اور ان کی شرمگاہیں ان پر نمایاں ہوئیں تو انہوں نے درختوں کے پتے اپنی شرمگاہوں پر رکھنا شروع کر دیے، یعنی ڈھانپنا شروع کر دیا. یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میرا اپنا جو رجحان ہے وہ میں نے یہاں بیان کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت شجرہ تناسل ہے، اور اس کے لیے بھی ہم شجر کا اور شجرہ کا لفظ مجازی مفہوم میں بولتے ہیں. یعنی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، تو اس میں شجرہ کا لفظ اصل میں ایک مجازی مفہوم میں بولا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں آپ کی نسل جیسے چلی آ رہی ہے، اس میں باپ دادا کون ہے، اس سے بھی ایک درخت ٹری وجود میں آ جاتا ہے. گویا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیج سے چیزیں پھوٹتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں. تو انسان کا جو ذل و شوق کا تعلق ہے، جس تعلق کے نتیجے میں آدم کی ذریت آگے بڑھی ہے، یعنی آدم ایک فانی مخلوق، اس کو بہرحال دنیا سے جانا تھا. اگر وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے یا یہ تعلق آپس میں قائم نہ کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ بس معاملہ ختم ہو جاتا. تو شیطان نے اسی جگہ سے ان کو کہا. یہ پابندی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی اپنی اطاعت کے لیے رمضان کے مہینے میں پابندی لگا دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان پابندی لگا دیتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں رکھنے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ جو بھی نعمتیں آپ کو حاصل ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس درخت کے، یعنی مجاز کے مفہوم میں کا اس درخت کے قریب آپ نہیں جائیں گے. اس میں چونکہ انسان کے اندر ایک فطری کشش رکھی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے اسی چیز کو ابھارنا شروع کیا، یعنی وسوسہ ڈالنا شروع کیا، رغبت دلانا شروع کی. اور چونکہ اس طرح کی صورتحال میں ایک خاص طرح کی کیفیت بھی آدمی پر طاری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ بھول جاتا ہے اس کیفیت میں کہ اس کو اس چیز سے روکا گیا تھا. یہ معاملہ جو ہے یہ اب بھی انسانوں کو پیش آتا ہے اور بالکل اسی طریقے سے پیش آ جاتا ہے. لیکن جب وہ اس کیفیت سے نکلتا ہے تو پھر ہوش کے ساتھ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. بالکل یہی صورت قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوئی. یعنی جب وہ اس مرحلے سے گزر گئے تو اس کے بعد یک بیک یہ محسوس ہوا کہ یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، یعنی یہ نہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی بدکاری کی نوعیت کی چیز تھی، ایسی پابندی تھی جیسے میاں بیوی کے تعلق کے اوپر آپ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی اطاعت کو دیکھنے کے لیے پابندی لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ تعلق جائز ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں. یعنی میرے نزدیک جو اصل مسئلہ پیش آیا وہ یہ ہے. چنانچہ میں نے اس کے اوپر یہ نوٹ لکھا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں اسے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے. اس سے واضح ہے کہ لفظ شجرہ یہاں مجازی مفہوم میں ہے، یعنی یہ حقیقی درخت کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ ہمیشگی کا درخت، خیر و شر کا درخت، اگر آپ یہ تعبیر اختیار کریں گے تو یہ تو فیصلہ ہو گیا پہلے ہی مرحلے میں کہ اب یہ گیہوں کا درخت نہیں ہے، انگور کا درخت نہیں ہے، انجیر کا درخت نہیں ہے، یہ وہ درخت نہیں. قرآن نے جب یہ بات کہہ دی، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ شیطان نے کیا کیا ہوگا. یعنی اس نے یہ کہا ہوگا کہ تم تو فانی مخلوق ہو، تمہاری اگر کوئی ہمیشگی کی ضمانت ہو سکتی ہے تو اسی راستے سے ہو سکتی ہے، اور کوئی شک نہیں کسی راستے سے ہوئی ہے. یعنی انسان اس دنیا کے اندر اگر آدم کی حیثیت سے بحیثیت مجموعی موجود ہے تو وہ اصل میں اسی راستے سے موجود ہے. آج وہ اس راستے کو بند کر دے تو اس کے بعد فنا ہو جائے گا، یعنی ایک نسل چاہیے بس خاتمہ ہو جائے گا. تو اس نے کہا یہی کہ میں تم کو ایک ایسی بادشاہی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی اگر تم میری بات مان لو. قرآن مجید نے یہی کہا ہے هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. دوسری جگہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو وہ درخت نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے کے نتیجے میں تم لوگ ہمیشہ جیو گے اور تمہیں ایک ایسی بادشاہی حاصل ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے اسی صورتحال کی جو آدم اور اس کی ضروریت کو درپیش ہے. یعنی اگر وہ اس درخت کا پھل نہ کھاتے تو ختم ہو جاتا، موت واقع ہو جاتی، اور موت بہرحال آنا تھی، 1000 سال بعد آتی، 500 سال بعد آتی. اس کے بعد آدم اور اس کی ضروریت کے لیے آگے بقا کا کوئی اہتمام نہیں تھا. یہی چیز تھی کہ جو بقا کا اہتمام کر سکتی تھی. یہ بجائے خود تو ایک اچھی چیز تھی، شیطان نے اسی کو مسئلہ بنا لیا، اور مسئلہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کرا دی. اللہ نے کیوں روک رکھا تھا یہ ہم آگے زیر بحث لائیں گے.
شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی متبادر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان ہوئے ہیں، یعنی ایک تو ہمیشگی کا درخت، تو یہ سمجھنا پڑے گا نا کہ ہمیشگی کا درخت کس معنی میں؟ اگر قرآن خود کہتا ہے کہ وہ ہمیشگی کا درخت تھا جس کے بارے میں نفی نہیں کی، یعنی شیطان نے کہا کہ وہ ہمیشگی کا درخت ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اس کا پھل کھاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، تو قرآن مجید نے اس کی نفی نہیں کی کہ وہ ہمیشگی کا درخت نہیں تھا، یعنی وہ ہمیشگی کا درخت ہی تھا جس کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ تو ہمیشگی کا درخت جو ہے اگر آپ بھی غور کریں تو کس چیز کو کہیں گے؟ یعنی یہ ہمیشگی کا درخت ہی ہے، اصل میں اسی درخت سے یہ سب شاخیں پھوٹ رہی ہیں اور اربوں کی تعداد میں ذریت آدم نسلاً بعد نسل سامنے آ رہی ہے۔ تو اس کے جو اثرات پھر بیان ہوئے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہے، یعنی آخر سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک درخت کے بارے میں کہا یہ انجیر کا درخت نہ کھانا، یہ کھجور کا درخت نہ کھانا، تھوڑی دیر کے لیے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں وہی بات مان لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ اگلے جملے کا کیا مطلب ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، جیسے ہی اس کا پھل کھا لیا تو بدت لہما سواتہما، ان کی شرمگاہیں ان پر واضح ہو گئی۔ وجہ نہیں ہے نا یہ بات کہنے کی۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ شعور جو تھا وہ اصل میں تو اسی تعلق کے حوالے سے پیدا ہوا ہے، جیسے ہی وہ سارا معاملہ ہو گیا، پہلی بار ہوا ہے، پہلی مرتبہ ہمارے لیے تو یہ چیز جو ہے یا اصل میں ماضی کا ورثہ بھی بن گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ احساسات نہیں ہوتے، لیکن جب پہلی بار یہ معاملہ ہوا ہے تو اس پہلی بار معاملے کے جو فطری اثرات ہونے چاہیے بیان ہو گئے۔ شرم کا احساس نمودار ہوا ہے، شرم کے احساس نے فوراً اس جانب توجہ دلائی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ درختوں کے پتے لے کے ڈھانپنے لگ گئے اپنے آپ، یعنی جو نتیجہ بیان ہو رہا ہے وہ نتیجہ بھی گیہوں کے درخت کا کیسے ہو سکتا ہے، انجیر کے درخت کا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی انجیر کا پھل کھانے کے نتیجے میں یا گیہوں کا پھل کھانے کے نتیجے میں آخر شرمگاہیں کیوں نمایاں ہو جائیں گی؟ کوئی وجہ نہیں ہے اس بات کی۔ پھر یہ کہ بعض لوگوں نے یہ تعبیر کی ہے کہ ان کو کوئی لباس پہنایا گیا تھا جو درخت کا پھل کھاتے اتر گیا، یعنی دونوں میں کیا منطقی تعلق ہے؟ کسی درخت کا پھل کھانے سے لباس کیوں اترے گا؟ تو میرے نزدیک یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ ظاہر معاملہ ایسا ہے کہ قرآن نے اس کو بیان اس طرح سے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں بات کہہ بھی دی ہے اور بات نمایاں بھی نہیں کی، بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے کہ شیطان نے ان سے کہا کہ آؤ میں تم کو ہمیشگی کے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں، پھل کھا لو گے تو اس کے بعد ایسی بادشاہی حاصل ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر نمایاں ہو گئی اور وہ درختوں کے پتے اپنی شرمگاہوں پر رکھنے لگ گئے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ زلیخا اتنی واضح ہے کہ اس میں اب زن بود کے مرد کی بحث نہیں کرنی چاہیے، واضح ہے کہ صورتحال کیا ہوئی۔ شجرۃ الخلد کے لفظ جو معنی متبادر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان ہوئے ہیں، دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے ہی سے انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے۔ لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ دو ہی آزمائشیں ہیں جو انسان کو درپیش ہیں۔ ایک آزمائش انانیت کے راستے سے ہے، تو بتا دیا گیا کہ انانیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یعنی فرشتے برتر مخلوق ہونے کے باوصف اپنی انانیت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے سے بہت خلقت کے اعتبار سے کمتر مخلوق کے سامنے اللہ کے حکم پر جھک گئے، تو گویا انہوں نے اپنے لیے سرفرازی کا اہتمام کیا۔ ابلیس نے استدلال کیا، اس کا استدلال دوسری جگہ نقل ہوا ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، میں برتر ہوں، میں سجدہ ریز نہیں ہوگا۔ تو گویا اپنی نسلی برتری، اپنی خلقت کی برتری، اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے بڑا سمجھنا، یہ در حقیقت حقائق سے آدمی کو گریزاں کرنے کا باعث بنتا ہے۔ دنیا میں یہ بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے۔ دوسرا امتحان یہ ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں جب یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے تو وہاں مزید تفصیل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ شیطان نے جس طریقے سے اس وقت تمہارے ماں باپ کو برہنہ کرا دیا تھا وہ اب بھی اسی راستے سے حملہ کرے گا، یعنی وہاں مزید اس کو واضح کر دیا ہے۔ تو چنانچہ حملہ اب بھی اسی راستے سے، اب بھی یہی درخت ہے جس کا پھل کھانے کی شیطان ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، بالکل پابندی تو اٹھا دی لیکن کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، تو وہ ان حدود سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اب بھی یہی کرتا ہے، اور اس امتحان ہی میں انسان بالعموم ناکام ہوتا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ گرد و پیش کو دیکھیں، آپ انسانی نفسیات کو پڑھیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر بڑے جرائم جہاں سے پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ متعین کرنا چاہیں، دو ہی چیزیں کریں گے، ایک انانیت ہے اور دوسرے جنس، یعنی یہیں سے اصل میں باقی سب چیزیں اس سے پھوٹتی ہیں۔
یعنی قتل قتال فساد وہ بھی یہیں سے پھوٹتے ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن وہ اصل میں نتیجہ نکلتا ہے اس کا، وہ بھی انانیت ہوتی ہے آدمی کی. جب وہ اس طرح کے اقدامات کرتا ہے تو در حقیقت کہیں اس کی انا مجروح ہو جاتی ہے، کہیں اس کے مفادات مجروح ہو جاتے ہیں، کہیں اس کے تحفظات مجروح ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے. تو یہ بڑی ہی خوبصورت صورتحال اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ ان کو جنت میں ایک باغ میں رکھا، اور باغ میں رکھنے کے بعد یہ بات نمایاں ہونے دی کہ تم کیا ہو، تمہارے ساتھ ہوگا کیا، حملہ کدھر سے ہوگا، مسائل کہاں سے پیش آئیں گے، تمہارے لیے نمونہ کیا ہونا چاہیے، تمہیں بچنا کس چیز سے چاہیے. یعنی یہ ساری جتنی داستان ہے یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عملی تصویر بن کر سامنے آ گئی اس کے نتیجے میں. تو وہ تصویر ہے جس کو یہاں مختصر طریقے سے بیان کیا گیا ہے. لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے. سورہ اعراف کی آیت 27 سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان سب سے بڑھ کر اسی کو فتنے کا ذریعہ بناتا ہے. یعنی وہاں یہی واقعہ سنانے کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ وہ اب بھی یہی کرے گا. تو اب بھی وہ کیا کرتا ہے، یعنی آگے انار کا درخت کھلاتا ہے. یہ کہا ہے نا قرآن مجید نے کہ یہ واقعہ ہوا اور شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، میری نعمتوں سے محروم کرایا، اب بھی وہ یہیں سے حملہ آور ہوگا. تو وہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے اب یہاں سے؟ ظاہر ہے کہ نتیجے اور واقعے کو اگر آپ ملا دیں تو وہی صورت بنتی ہے، کوئی اور صورت نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ یہ لباس پہن کر اس درخت کا پھل کھائیں، لیکن شیطان ہمیشہ انہیں اس لباس کے بغیر ہی اس کا پھل کھانے کی ترغیب دیتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ یہ کرتا ہے، یعنی جو اللہ نے ملبوس تجویز کیا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ اتار دو. قرآن مجید نے یہ استعارہ استعمال کی دوسری جگہ، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پردہ ہے جس کا اہتمام کیا گیا ہے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے. شیطان کہتا ہے اس کو اتار دو، کیونکہ بیوی لباس ہے نا، دوسری عورت تو لباس نہیں ہے. تو اس وجہ سے بڑے خوبصورت اسلوب میں اس جانب اشارہ کر دیا گیا ہے. تو یہ میرے نزدیک اس کا مطلب ہے. اس کے بعد یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ آدم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرنا ہے. وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یعنی ہمہ شمع نہیں ہے، ایک غیر معمولی شخصیت ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک درخت مثال کے طور پر کہا گیا یہ انگور کا درخت ہے، پھل نہیں اس کا کھائیں گے، تو اس کا پھل کھانے پہ آمادہ کرنے کے لیے وہ کیا محرک ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک قرآن مجید کہتا ہے وَنَسْيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی شیطان نے جب ان کو بار بار آ کے ترغیب دینی شروع کی تو اس کے نتیجے میں وہ کچھ خود فراموش ہو گئے اور اپنے عزم پر قائم نہیں رہ سکے. تو یہ چیز جو پیدا ہوئی آدم کے اندر، اور ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی اچھائی کے لیے پیدا ہوئی، یعنی شجرہ خلد کہا ہے نا، ہمیشگی حاصل کرنے کے لیے، اپنی نسل کی بقا کے لیے. تو یہ چیز ان کے اندر پیدا. لیکن آپ کتنی ترغیب بھی دے دیں، سوال یہ ہے کہ کوئی محرک ہونا چاہیے نا. مثلا مال کے لیے انسان کے اندر ایک رغبت رکھی گئی ہے، تو جب آپ مال کی رغبت کی طرف اس کو ترغیب دیتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے وہ مزاحمت کرتا ہے، پھر مزاحمت کرتا ہے، اور پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس سے تو یہ چیز آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے، تو چونکہ رغبت بہت ہے اندر تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی غلط کام کر ڈالتا ہے. یعنی آپ ویسے مثال کے طور پر اس ہال میں داخل ہوں اور داخل ہو گئے کہ اس نشست پر نہیں بیٹھنا، تو آدمی نہیں بیٹھے گا. یعنی کوئی دائیات ہونے چاہیے نا اندر جس کو ابھارنے، جس کو ترغیب دینے کے نتیجے میں آدمی نسیا و لم نجد لہو عزما کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے، یعنی ایک خود فراموشی کی کیفیت اس پر طاری ہو اور وہ کچھ دیر کے لیے بھول جائے کیا ہو گیا ہے. یہ ہونا چاہیے. تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے کہا جی میں حیات جاویدہ اور ابدی بادشاہی کا راز آپ کو بتانے والا ہوں. یہاں سے تو اصل میں گویا متوجہ کرنے کا عمل اس نے شروع کیا، لیکن متوجہ کرنے کا جو عمل ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اندر ایک غیر معمولی داعیہ موجود نہ ہو. تو وہ خدا نے رکھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ ترغیب جب بڑھتی چلی گئی ہے تو پھر جسمانی قرب نے وہ کیفیت بھی پیدا کر دی ہے کہ جس میں نسیا لم نجد لہو عزما کی کیفیت پیدا ہو جائے. میں نے اس کو بھی ایک اچھے اسلوب میں بیان کر دیا ہے. یعنی اچھا، میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ میرا اسلوب اچھا ہے، بات یہ ہے کہ ایسا اسلوب کہ جس میں بات کچھ پردے میں رہ جائے. اس نے آدم و حوا سے کہا کہ حیات جاویدہ اور ابدی بادشاہی کا راز اسی درخت کے پھل میں ہے جسے تمہیں محروم کر دیا گیا. انہوں نے کہا بات یہیں سے ہونی ہے.
چنانچہ اس ترغیب سے، اور تورات میں تو خیر وہ تعبیر بھی ہے اور تالمود میں بھی ہے کہ وہ باغ کے درمیان کا پھل تھا، باغ کے درمیان کا پھل تھا، بار بار اس کو بیان کیا. چنانچہ اس ترغیب سے وہ اس پھل کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے اس سے مغلوب ہو کر شیطان کے فریب میں آ گئے اور یہ پھل کھا بیٹھے. یعنی یہی بات قرینِ قیاس بھی ہے، ورنہ ایک غیر معمولی ہستی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جائے. اور اب بھی غیر معمولی سے غیر معمولی ہستی، یعنی پھر دوسری مثال قرآن نے دی ہے کہ جب زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور اس نے کہا یوسف سے ہے تلک آ جاؤ، تو تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہماری برہان نمودار نہ ہو جاتی تو وہ بھی آمادہ ہو چکی تھی اور وہ بھی آمادہ ہو جاتا. یعنی یہ محض شیطان کی تقریر سے نہیں ہو سکتا، اس کے اندر انسان کے اندر دائیات رکھے گئے ہیں اس کے لیے. چنانچہ انہی کو اس نے ابھارا، قرب پیدا کیا، اور اس کے بعد وہ کیفیت. اچھا، جب اس کیفیت سے انسان نکلتا ہے ہوش آ جاتا ہے. وہی ہوش ہے جس میں تفقہ یکسفان علیہم من برق الجنہ، یعنی پھر وہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ درختوں کے پتے جو تھے اس سے انہوں نے اپنی شرمگاہ ڈھانپنی شروع کر دی. یہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے. اب میرے خیال کے مطابق تو صورتحال واضح ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انار کا درخت ہے تو میں اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ مزاج ہے، جیسے میں نے آپ کو سنا تھا، ہمارے استاد ایک ضرب المثل سنایا کرتے تھے کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کا پیغمبر بھی اور کوئی صاحب علم بھی پوری بات جو ہے وہ ہر لحاظ سے بتا دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو اس کے لیے وہ سنایا کرتے تھے کہ کسی نے پہیلی سنائی کہ دال بھات کھاتی ہے، کھپرے کھپرے پھرتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، پوچھا کیا ان کا کتا ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ پہیلی جو بیان کی ہے یہ میرے خیال میں بہت واضح ہے. باقی یہ کہ اس کے باوجود اگر آدمی کہتا ہے کہ انجیر کا درخت تھا تو وہ یہ رائے رکھ سکتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے جس سے لوگوں کو بڑی غلطی لگی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیے میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ. ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ. تو لوگوں نے جب یہ الفاظ پڑھے اتر جاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی آسمان پہ جنت ہونی چاہیے، یہاں سے ان کو اتار دیا گیا. یہ عربی زبان کے اسلوب سے ناواقفیت ہے. یعنی عربی زبان میں جب بھی آپ کسی جگہ سے نکلتے ہیں تو اس کے لیے نزلہ یا حبتئی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یعنی قدیم عربی کا انداز یہ ہے. چنانچہ میں نے اس کی مثال دے دی جس کے بعد جنت کی بحث میرے خیال میں ختم ہو جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اسی سورہ کی آیت 61 میں، اسی سورہ بقرہ کی آیت 61 میں بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ یہ بنو سلوا تو اتار رہے ہیں، بٹیرے بھی ہیں، گوشت بھی ہے، سب ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑے دن ہو گئے پیاز کھائے ہوئے اور بڑے دن ہو گئے ککڑیاں کھائے ہوئے، کوئی تنوع کا سامان دسترخوان پر ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو دے رکھی تھی وہ ان کی اس عارضی صورتحال کے لیے تھی. تھوڑا سا جلال آیا ہے تو فرمایا کہ اہبطوا مصر، جاؤ پھر کسی مصری میں اترو جا کے. یہی لفظ استعمال کیے، بالکل یہی لفظ استعمال کیا، اہبطوا مصر. یعنی یہ قرآن نے لفظ یہاں استعمال کیا ہے قل نہبطوا بعضکم لبعض عدو. اہبطوا کا لفظ یہاں استعمال کیا، اترو وہاں بھی یہی استعمال کیا. یعنی کسی شہر میں جا کے، اصل میں کیوں استعمال ہونے لگ گیا یہ لفظ؟ یعنی انسان جب سفر کرتا ہے تو سواری پر ہوتا ہے نا، اونٹ پر آپ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی جگہ جا کے جب آپ وہاں اترتے ہیں تو اس سے گویا یہ تعبیر بن گئی اور پھر عام استعمال ہونے لگ گئے. یعنی پھر کسی شہر میں جانا، یہ اس کے لیے لفظی شہر میں اترو. تب قافلوں نے پڑاؤ کرنے کے لیے اپنا سامان اتارنا شروع کر دیا، لفظ بولتے ہیں نا یہ آپ، یا تب لوگ جا کر وہاں اترے اور انہوں نے جا کے خیمے لگا لیے. تو یہ وہ اترو ہے، نہ کہ جنت سے اترو ہے. تو میرے نزدیک اس کی نوعیت ہے. چنانچہ میں نے لکھ دیا ہے کہ اصل میں لفظ اہبطوا استعمال ہوا ہے، اس میں اترو کا مفہوم وہی ہے جو اسی سورہ کی آیت 61 کے الفاظ اہبطوا مصر میں ہے. یعنی اے آدم و حوا اور ابلیس، تم سب اس باغ سے نکل کر زمین میں اتر جاؤ. زمین میں اتر جاؤ یعنی زمین میں چلے جاؤ. تو یہ قدیم عربی کی عام تعبیر ہے. یعنی آپ ان کے ادب کو پڑھیں گے تو یہ عام استعمال کرتے ہیں، نزلہ حبتا، یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو قرآن نے یہی استعمال کیے ہیں الفاظ. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بعضکم لبعض عدو.
یعنی تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو کہا؟ یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ کس کو کہا؟ یعنی آدم کی ذریت میں تو کوئی خلقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ودیت کی گئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم سب انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم سب انسان ایک دوسرے کے دوست ہیں. دشمنی کبھی کبھی وجود میں آ جاتی ہے، یا یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور بھیج کر ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ یہ دشمنی کریں گے. اچھا، اس کو اگر الٹ دیجئے تو یہ تو سارے استدلال کے خلاف ہو جاتا ہے جو پیچھے کیا گیا ہے. یعنی پھر تو فرشتوں کی بات جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے تھوڑے توقف کے بعد مان لی. یعنی پہلے استدلال کیا اور اس کے بعد مان لی. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ انہی اہل علم کی رائے اس میں ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جنات کے لیے بھی اس وقت اس دنیا کے اندر، یعنی جنات وجود پذیر ہو چکے تھے، ان کی تخلیق ہو چکی تھی، لیکن اس دنیا کے اندر جو ان کو مہلت دی گئی ہے یہ اس کے بعد ہی ملی ہے. چنانچہ اس مہلت کا ذکر ہے قرآن مجید میں. جب ابلیس نے کہا، اس نے کہا کہ آپ آدم کو یہ مہلت دے رہے ہیں نا، یعنی آدم کی اب ذریت پیدا ہوگی، یہ دنیا میں رہے گا ایک لمبے عرصے تک، آپ اس کو مہلت دیں، یہی مجھے بھی دے دیجیے. یعنی اس نے یہی کہا. تو یہ اصل میں آدم، حوا اور ابلیس ان کو کہا گیا ہے کہ اب تم جاؤ، اب تمہارے درمیان دشمنی کا، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ اب معاملہ کرتے رہو گے، تم اس کے دشمن، وہ تمہارے دشمن. تو یہ دشمنی جو ہے یہ معلوم ہے، یعنی یہ ہمیں معلوم ہے کہ ابلیس اور ذریت. آگے پھر قرآن نے سورہ اعراف میں جہاں یہ واقعات بیان کیے ہیں وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو شیطان ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. ان کے اور تمہارے درمیان دشمن. اور یہ عدو کا لفظ جو ہے جو یہاں استعمال ہوا وہ تو گویا شیطان کے لیے ایک عام تعبیر بن گئی. یعنی عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن یعنی اس نے تو چیلنج دے کے دشمنی اختیار کر رکھی ہوئی. وہ یہ کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، اور یہ چیلنج اس کا قرآن میں دوسری جگہ بیان بھی ہوا ہے. تو یہ کہا کہ اب تمہارے اور ان کے یعنی کشمکش جو پیدا کرنی ہے، میرے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو کشمکش اس دنیا میں پیدا کی گئی ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ناگزیر ضرورت ہے. انسان کا اپنا وجود، اور انسان کے اپنے وجود کے اندر کیا چیز ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر خیر کی طرف لپک پڑنے کے غیر معمولی دائیات ہیں، نہیں، خیر کا پوٹینشل رکھ دیا گیا ہے. ان دائیات کے لیے ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ترغیب ماحول سے ملتی ہے، معاشرے سے ملتی ہے. چنانچہ یہ کام فرشتے کرتے ہیں، یعنی وہ ان دائیات کو ابھارتے ہیں، اطاعت کے دائیات، اللہ کی طرف تعلق کے دائیات، ان کو ابھارتے ہیں. یہ دوسری ضرورت بھی ہے امتحان کے لیے کہ کوئی شر کے دائیات کو ابھارنے والا بھی ہو، اور یہ کام شیاطین کرتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے دوسری جگہ جب آپ پڑھیں گے قرآن کو تو جگہ جگہ یہ تعبیریں اختیار کی ہیں، خاص طور پر سورہ ناس اور سورہ فلق میں. سورہ ناس میں تو بالکل ہی نمایاں کر دیا. یعنی یوں سمجھیے کہ دبک کر بیٹھے ہوئے شیاطین موجود ہیں، انسانوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہرحال جنات کے اندر تو موجود ہی ہے. وہ اپنا کام کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو فرشتے خیر کے لیے کرتے ہیں. یہاں بھی کوئی بے انصافی نہیں کی گئی. فرشتے مستقلاً انسان کے اندر اعلیٰ دائیات کو ابھارتے ہیں، ثبات قدم پیدا کرتے ہیں، نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، خیر کی ترغیب دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کے اندر بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس وقت حضرت یوسف کا معاملہ بھی ہوا ہے تو خدا کی برہان جو ہے وہ فرشتے ہی لے کر نمودار ہوئے ہوں گے. یعنی یہ سارے معاملات جتنے وہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق بخشی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ترغیب کے ہاتھ نہیں پکڑتے. ترغیبات جو ہیں وہ خیر کی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہو کہ جس وقت کوئی باشعور انسان، یعنی ایک تو یہ نا کہ آدمی نے اپنے آپ کو مسخ کر لیا ہے، وہ اب کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک باشعور انسان جب برائی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو کبھی تھوڑی دیر کے لیے رک کر اپنا تجزیہ کیجئے اس وقت ہو کیا رہا ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت شیاطین اور فرشتے دونوں اپنا کام پوری قوت سے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص بصیرت رکھتا ہے تو دونوں کو دیکھ سکتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان اصل کشتی ہو رہی ہے. پھر اس میں ظاہر ہے کہ کسی کو کامیابی ہو جاتی ہے، کسی کو ناکامی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت تو دے رکھی ہوئی ہے. تو یہ جو ابلیس ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو، تمہارے اور اس کے درمیان فطری تعلق دشمنی کا ہے، لہذا تم کو ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے. یعنی یہ فیصلہ اس موقع پر ہو گیا کہ ابلیس اور اس کی ذریت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ابلیس اور اس کی ذریت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے آدم کو گمراہ کرنا ہے. یہ کام اس نے کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ جنات کی مخلوق کے اندر سے اپنی ذریت پیدا کرتا رہتا ہے، اور پیدا کر کے جس کو قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ ہوا و قبیلہ ہو، وہ اور اس کا قبیلہ دونوں مل کے اپنا کام انجام دیتے رہتے ہیں.